میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں۔ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھے۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے ہیں، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے ہیں، جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ اس کی مدد کے لیے ہیں۔ آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں۔ اسی طرح ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ دیگر مکاتب فکر کی جانب سے ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو کے اندر مہارت حاصل کرنا، دیگر علوم سیکھنے چاہیے، اور عام انسان قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ قرآن کے جو تراجم ہیں یہ علماء کے سمجھنے کے لیے ہیں۔ اگر ایک عام انسان قرآن کو سمجھے تو یہ اس کے لیے گمراہی کا راستہ ہے۔ تو آخر کون سی بات راجح ہے؟ کیا عوام الناس قرآن کو نہیں سمجھ سکتی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلا تو میرا یہی سوال ہے کہ اتنے تو ہوشیار ہم ہیں، انگلش ہم سمجھ لیں، ہندی ہم سمجھ لیں، بھوجپوری گانے ہم سمجھ لیں، مدراسی فلمیں ہم سمجھ لیں، انگلش گانے ہم سمجھ لیں، انگلش فلمیں ہم سمجھ لیں۔ ہائے وہ ایسی بدقسمت کتاب، ایک اللہ کی کتاب ہی معاذ اللہ ہمیں ملی ہے کہ جس کو ہم کہہ دیں کہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ ان کا کہنے کا مقصد کیا تھا میں نہیں جانتا، لیکن میں صرف اتنا ضرور بتا سکتا ہوں۔ دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ہم نے یقیناً وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یقیناً قرآن کو ہم نے تلاوت کے لیے نہیں، لِلذِّكْرِ، قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے بہت آسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، اگر جو ہے وہ علماء اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں تو لام تاخیر بھی ہے، اور اس کے بعد قد، یقیناً جو ہے وہ بالکل اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ وَلَقَدْ، یقیناً بے شک اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتنا آسان بنایا ہے، اتنا آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کہاں ہے نصیحت کرنے والے؟ کوئی ہے توجہ کرنے والا؟ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن حکیم کو یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم قرآن حکیم ہم عام عوام ہیں لہٰذا علماء کے سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ بالکل ایک عام انسان سمجھ سکتا ہے۔ اگر ایک عام انسان روزانہ کی بنیاد پہ اگر قرآن حکیم کی 2 آیتیں سمجھنے کی کوشش کرے، اپنا ذہن لڑائے، تو پھر یقیناً انشاءاللہ بالکل ایک عام انسان بھی قرآن کی طرف آ سکتا ہے۔ دیکھیں قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، قرآن کا یہ اسلوب، یہ طریقہ ہے، ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہیں، والفرقان، یہی کتاب ایسی ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ یہ کتاب ایک ایسی ہے کہ جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جاتا ہے، کہ لیکن اس کتاب کو ہم نے سب سے پہلے جوڑنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ جب ہم اس قرآن کو جوڑیں گے تو یقیناً ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے جتنی آسانی ہوگی اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دیکھیں نا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب وہ نماز قائم کرنے کا جو حکم اللہ نے دیا ہے وہ اب آپ تلاش کہاں کریں گے کہ نماز پڑھی کیسے جائے؟ ظاہر بات ہے نماز پڑھنے کا طریقہ تو قرآن کے اندر نہیں بیان ہوا نا، زکوٰۃ دینے کا طریقہ تو قرآن کے اندر نہیں بیان ہوا نا، حج کرنے کا مکمل طریقہ، عمرہ کرنے کا مکمل طریقہ تو اس کے اندر بیان نہیں ہوا نا۔ وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ملیں گی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہاں میں ان علماء کی اس بات میں تائید ضرور کروں گا کہ قرآن کو اکیلا سمجھنا بہت بڑی گمراہی ہے،
کہ انسان یہ کہے کہ میں قرآن کو صرف اکیلا ہی سمجھوں گا، قرآن کے علاوہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، یہ منکرین حدیث کا رویہ ہے، یہ بالکل گمراہی ہے، اور بالکل ہم اس بات سے ایگری ہیں۔ لیکن جب قرآن کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑیں گے، آپ کے طریقے سے جوڑیں گے، آپ کی صحیح احادیث کے مطابق جوڑیں گے، تو یہ یقیناً آپ کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا، وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اسی طرح قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، یقیناً اللہ کی ذات یہ سمجھے گی کہ اس نے اپنے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو ہاں، بغیر استاد کے، بغیر ماہر کے قرآن کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے، واقعی گمراہی کا راستہ ہے۔ لیکن یہ عذر پیش کرنا کہ عوام جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھ سکتی، لہٰذا قرآن کو صرف تلاوت کرتے رہو، رٹتے رہو، سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، علماء جو بتائیں وہ لے لو، نہیں۔ قرآن حکیم کے اندر اچھی طرح ہمیں غور و خوش جو ہے کرنا چاہیے، قرآن کے اندر ہمیں اچھی طرح تدبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کہاں ہے تدبر کرنے والے، کہاں ہے فکر کرنے والے، غور و فکر کرنے والے، نصیحت حاصل کرنے والے؟ لیکن جب آپ قرآن پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جوڑیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو صحیح مدد مانگتے ہیں، خاص۔ اب اس کی تشریح کیسے آپ کریں گے؟ اس کی تشریح ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، کہ آپ نے کس طرح اپنے اللہ کو پکارا تھا۔ تو ہمیں قرآن کو جب ہم سنت سے، اللہ کے نبی کی زندگی سے جوڑیں گے تو ہمارے لیے یہ بالکل آسان ہے۔ اگر قرآن کو صرف اکیلا کوئی سمجھنے کی کوشش کرے گا، قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز کی ضرورت ہمیں نہیں ہوگی، تو پھر یقیناً وہ انسان گمراہ انسان ہے، اور یہ اس کی گمراہی کھلی گمراہی ہے۔